لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت مسلم لیگ نون سے ہے۔ انتخابات کا اختیار اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن شیڈول جاری کرے۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کسی اور سے ہوتی تو اس کا نام لے کر ذکر کرتا۔ سی ای سی کے اجلاس میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تحفظات دور کرنے کا اختیار آصف زرداری کو دے دیا گیا، اب اس پر بات کرنا مناسب نہیں۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ آئے گا تو الیکشن سمیت دیگر کیسز کے حوالے سے بینچ کی تشکیل کے بارے میں زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ نواز شریف ہر بار مشکل سے ابھر کر سامنے آئے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما اور سابق وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا کہ جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی وہ رسوائی اور ذلت سمیٹ کر گئے، ایسا لگتا ہے ان لوگوں کو قدرت نے ایئر مارک کیا ہوا تھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بہت بار کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، ان کی پارٹی ختم ہو گئی، وہ اب سیاست میں غیر متعلقہ ہیں، اب وہ تاحیات نااہل ہیں، مگر ہر بار خدا نے نواز شریف کو پھر سے سرخرو کیا ہے۔ پرویز الہی کی رہائی کے خلاف نیب اپیل ناقابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دی۔ دوسری جانب لاہور کی ضلع کچہری نے اینٹی کرپشن کی جانب سے دائر کی گئی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پاکستان واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی، عوام استقبال کے بجائے ان سے حساب مانگیں گے۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی پیشی پر گفتگو۔ پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ اور فوج پر اعتماد ہے، دونوں ادارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار شریف خاندان ہے۔ آئی ایم ایف سے ظالمانہ معاہدے کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہے۔ نگراں حکومت پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، موجودہ کابینہ میں سارے نون لیگ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اٹک جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان سے اہلیہ کی آج پھر ملاقات۔ بشرا بی بی شوہر سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئیں، وکلاء ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی موقع پر موجود تھی۔ اس موقع پر سابق خاتون اول اور ان کے ساتھ موجود تمام افراد کی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی آج عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی، جبکہ دوسری جانب عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی میں بھی عمران خان سے صلح کی کوششوں کا معاملہ زیر بحث آیا۔ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حامد خان نے عمران خان کے کیسز کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کی موت کے معاملے پر انڈیا اور کینیڈا میں کشیدگی بڑھ گئی۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفیروں کو بے دخل کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مطابق جس بھارتی سفارتکار پون کمار کو کینیڈا سے نکالا گیا وہ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اسٹیشن چیف بھی تھا۔ کینیڈین سیکیورٹی ایجنسیاں معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے سکھ رہنما کی موت میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام لگایا، جبکہ بھارت نے الزام کو مسترد کر دیا۔ کشیدگی کے بعد آزاد خالستان تحریک زور پکڑ گئی۔ لندن خالستان تحریک کے بانی گرپتون سنگھ پنو نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کی واپسی پر استقبال کے پلان میں تبدیلی۔ نون لیگ کا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ایئرپورٹ پر صرف سینئر قیادت کو آنے کی ہدایت کر دی۔ پارٹی فیصلے کے مطابق نواز شریف بذریعہ ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جائیں گے۔ ان کے جیل جانے کی صورت میں مینار پاکستان پر احتجاجی جلسہ ہوگا۔ ملک بھر سے آنے والے رہنما اور لیگی کارکنان مینار پاکستان پر جمع ہوں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیں گے، جبکہ مریم نواز کا 21 ستمبر کی صبح لندن روانہ ہونے کا امکان۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز اپنی بیٹی کے داخلے کے لیے لندن جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے خلاف جارحانہ بیانات کے معاملے پر نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے خلاف بیانات سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار بھٹو، بےنظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف بیانات نہ دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے بھی ہدایت کی ہے کہ سیاسی الزامات کا جواب سیاسی انداز میں دیا جائے۔ فی الحال فوکس نواز شریف کی وطن واپسی کے تیاریوں پر رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی ہماری 16 ماہ اتحادی رہی، ان کے خلاف بیانات میں ذاتیات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ زیر التوا مقدمات کے معاملے پر چیف جسٹس نے کل اہم اجلاس بلا لیا۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کو اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ ذرائع کے مطابق وکلاء تنظیمیں بینچز کی تشکیل اور مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے تجاویز دیں گی۔
सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की प्रोबिशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतहर मनल्लाह के फैसले में कहा गया कि मुल्क भर की जेलों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म और वज़राए आला प्रोबिशन पर रिहाई के कवानीन का फ़ाल होना यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जेलों में अदम सहूलियात का शिकार अफराद की अक्सरियत गरीबों की है। रियासत की जिम्मेदारी है कि हर कैदी के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। डॉलर माफिया के लिए एक और बुरी खबर, फहरिस्तें तैयार, अब घरों पर भी छापे मारे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई। डॉलरों की बरामदगी के लिए FIA और हसास इदारे कार्रवाई करेंगे। हसास इदारों ने गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त हासिल कर ली। घरों में डॉलर छुपाने वालों को गिरफ्तारी और जेल में कैद की सजाएं मिलेंगी। डॉलर माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से अब तक डॉलर 31 रुपये सस्ता हो चुका है। डॉलर रेट की वापसी का सफ़र आज भी जारी रहा। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में आज डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होने के बाद 294 रुपये 90 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपये कम होने के बाद 296 रुपये हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स दिन के इख्तिताम पर 107 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,910 पॉइंट्स पर बंद हुआ।